أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات، خواتین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ جو بھی ٹائم، جو بھی وقت آپ کو ملتا ہے وہ 24 گھنٹے کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی نیکیاں کرنی ہیں، علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، جاننا ہے، اسی وقت میں جاننا ہے۔ وقت بڑا گراں قدر ہوتا ہے۔ کہا الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے۔ ان لم تقطعه یقطعک، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تم کو کاٹ دے گا۔ ہمارے پاس اسلام کا تصور نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے پاس وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو جمعے کے اس خطبے میں مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں فقہ الاسرہ، جو ہمارا ترتیب وار اسی پر خطبہ ہوتا ہے، تو آج کے اس درس میں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ اس بات پر مشتمل ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے، عام طور سے پوچھتے ہیں کہ نکاح میں ولی کون ہے، نکاح میں ولی کون ہوتا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ولی لڑکی کا باپ ہوتا ہے جو دلہن بنتی ہے۔ تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں، کیا صفات ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں جو ولی میں ہونی چاہیے، جو دلہن کا باپ ہوتا ہے، اور ولی کون بنے گا۔ تو علماء نے جو اسلامک لا، جو اسلام کا قانون، جو شریعت، جو فقہ جنہوں نے لکھی احادیث کی روشنی میں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ لڑکی کا جو ولی بنے گا وہ صاحب عقل ہو، ایک دم کھوسٹ آدمی جو فیصلہ نہیں کر سکتا، لڑکی کے لیے اچھے رشتے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ لڑکی کا گارڈین نہیں بن سکتا۔ باپ ہے، باپ نہ ہونے کی صورت میں چاچا ہے، چاچا نہ ہونے کی صورت میں دادا ہے، یعنی باپ، باپ کے بعد دادا، دادا نہ ہو تو چاچا، اور پھر بیٹا۔ کہا کہ یہ سارے کے سارے، اس کی ایک کنڈیشن بتائی گئی کہ یہ صاحب عقل ہوں، سوچ سکتے ہوں، پاگل نہ ہوں۔ بولے کہ بچی کا باپ ہے، بھلے پاگل ہے، یہ ولی بنے گا؟ نہیں بنے گا، پاگل ولی نہیں بنے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ان اللہ تبارک و تعالی نے وضع عن امتی، اللہ تبارک و تعالی نے جو
آدمی بھول جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور بعض احادیث میں یہاں تک کہا گیا رفع القلم عن ثلاث. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. رفع القلم عن ثلاث. وہ 3 آدمیوں میں سے کون ہیں؟ دیوانہ جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے. وعن الصغیر حتی یکبر. وہ چھوٹا بچہ جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے. وعن النائم حتی یستقیظ. سونے والا جب تک کہ جاگ نہ جائے. اللہ نے ان پر سے قلم اٹھا لیا ہے, ان پر کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی. لیکن سونے والا جب تک جاگ نہ جائے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم سو جائیں بغیر اسباب اختیار کی. آپ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں. آپ کے موبائل میں الارم ہے, آپ کے ساعت گھڑیوں میں الارم ہے. آپ وہ سبب استعمال کریں. اس حدیث کا حوالہ نہ دیں کہ جب تک سونے والا سوتا ہے اللہ قلم اٹھا لیتے ہیں. اس حدیث کو وہاں استعمال نہیں کیا جائے گا. بہرکیف پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ ولی صاحب عقل ہو. دوسری چیز البلوغ. ولی جو لڑکی کا بنے گا وہ بالغ ہوگا. چھوٹا سا بچہ وہ لڑکی کا ولی نہیں بنے گا باپ نہ ہونے کی صورت میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بلوغ ہو, بالغ ہو. اور ایک شرط رکھی گئی الحریہ. جو ولی بنے گا وہ آزاد ہوگا, کسی کا غلام نہیں ہوگا. اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے. وہ زمانہ تھا جب غلامی کا زمانہ تھا, جنگوں کا زمانہ تھا. لیکن یہ شرط کتاب میں ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک اور چیز ولی کے شرط کے مطابق کہا گیا کہ العدالہ. العدالہ, عدالہ کے معنی ہیں کہ فاسق نہ ہو. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے عدالہ شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی بچی کا باپ جو دلہن بن رہی ہے فاسق ہے, گنہگار ہے, پھر بھی وہ ولی بنے گا. وہ کوئی کنڈیشن شمار نہیں کیا, اس لیے کہ ایک زمانے سے باپ ولی بنتے آ رہے ہیں. اور قرآن کا حکم ہے سورۃ النور آیہ نمبر 32 وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تو یہاں اللہ نے کامن حکم دیا, نہیں کہا کہ صرف متقی باپ ہی ولی بن کر شادی کرے گا. بولا کہ باپ جیسے بھی ہو باپ ہے, کچھ غلط بھی ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, بہرحال باپ ہے, وہ بھی ولی بنے گا. عدالہ اس میں شرط نہیں. عدل جسے کہتے ہیں یعنی گنہگار کے علاوہ ایک دم متقی ہو, عادل ہو, ایسی کوئی بات نہیں. پھر ایک اور شرط جس میں بتایا گیا الرشد, یعنی صحیح طور سے, جیسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. میچورٹی جیسے کہتے ہیں کہ ولی بننے والا اس کے اندر اتنی میچورٹی ہو, معاملات کو سمجھ سکتا ہو کہ میری بیٹی کی شادی میں کس کے حوالے کر رہا ہوں, اتنی اس کے اندر میچورٹی ہو. یہ ولی بننے کے لیے کنڈیشن ہے. ایک اور چیز جس میں بتایا گیا الذکورہ, لڑکی کا جو ولی بنے گا وہ مرد ہوگا, عورت ولی نہیں بن سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں کسی عورت نے نکاح پڑھا دیا, بولا کہ نہیں, عورت کسی کی ولی نہیں بن سکتی, مرد ہی بنے گا. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر مردوں کو خطاب کر کے کہا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 232, سورۃ البقرہ 221, سورۃ النساء 25, سورۃ النور 32, جس میں اللہ نے صرف مردوں سے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. یہ جو 4 آیتیں ہیں سب آیتوں میں مردوں ہی کو خطاب کر کے کہا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد ہی ولی بنے گا, عورت ولی نہیں بنے گی. ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نکاح ہم نے MS محل میں ایک مرتبہ ایسے نکاح کا موقع آیا, اور وہ لڑکی کی ماں اور باپ میں کوئی جھگڑا تھا, اور باپ شادی میں آنے کو تیار نہیں تھا. میں نہیں آؤں گا. ارے تیرے بیٹی کی شادی ہے, تو نہیں آ کر ولی بنے گا تو کون بنے گا؟ بولا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. اب لڑکی کی شادی میں ولی ہونا ضروری ہے. بولا کہ اب پھر کیا کریں؟ تو اللہ شریعت نے رخصت رکھی ہے. چاچا کو بلا لیا,
چاچا کو بلا لیا، لڑکی کے دادا کو بلا لیا، اسے ولی بنا کر نکاح پڑھوا دیا. ایسی صورتحال پیش آتی ہے جس کی وجہ سے شریعت کا جاننا ضروری ہے. ایک اور چیز جس میں کہتے ہیں اتفاق الدین، یعنی لڑکی اور لڑکی کے باپ کا دین ایک ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی فیملی میں لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، باپ مسلمان نہیں ہے، اب لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان عورت کے لیے کافر باپ ولی نہیں بن سکتا ہے. لا ولایۃ للکافر علی المسلمہ، اس لیے کہ ولی بننے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. تو اب وہ لڑکی کیا کرے گی؟ کہا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، وہاں کا جو اسلامک سینٹر کا جو رئیس ہوگا یا قاضی ہوگا وہ خود ولی بن کر اس کا نکاح پڑھائے گا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ولی بننے کے لیے آدمی جس عورت کا ولی بن رہا ہے دونوں کا نکاح ایک ہونا چاہیے. غالباً 2 دن پہلے USA سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک ایسی عورت جو مسلمان ہوئی ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اب اس کا کیا کرے؟ تو کہا کہ امام مسجد اس کا ولی بنے گا اور بن کر اس کا نکاح پڑھا دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی بننے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کافر باپ اپنے مسلمان بچی کا ولی نہیں بنے گا. اور اسی طرح ایک اور چیز، اگر کسی لڑکی کا باپ مرتد ہے، بددین ہو گیا اور دین سے پھر گیا، دین کا انکار کرتا ہے، تو ایسا باپ بھی اپنی بچی کا ولی نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں بن سکتا. اس لیے کہ کم از کم ایمان تو ہونا چاہیے نا. مرتد کا مطلب ہے کہ بالکل ایمان ہی سے نکل گیا، کفر کی حد تک پہنچ گیا. اسی طرح ایک اور چیز، جیسے علماء کہتے ہیں یہ جو ولایت کی جو مراتب بتائے گئے ہیں، دلہن کا ولی پہلے باپ بنے گا، باپ اس وقت تک ولی کی حیثیت اسے حاصل رہے گی جب تک کہ بچی کو شادی سے نہیں روکے گا. بچی جائز شادی کرنا چاہتی ہے اور اچھا رشتہ آیا ہے، باپ روک رہا ہے کہ نہیں تم جاب کرتی ہو، تنخواہ آتی ہے، ابھی شادی کر لو گی تو ہمارا کیا ہوگا، ابھی ہم شادی نہیں کریں گے. کوئی ویلڈ ریزن کے بغیر اگر باپ روک رہا ہے تو باپ کا وہ اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، وہ ولایت کا حق اس سے ختم ہو کر دادا یا چاچا پر چلا جاتا ہے. آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ باپ اس وقت تک ولی ہے جب تک وہ بچی کی شادی کے معاملے میں کوئی غلط نہیں کرتا. اگر کوئی باپ یہ چاہے، 2 رشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک توحید پرست کا، ایک مشرک کا جو بہت خوب پیسہ کماتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بچی کی شادی اس مشرک سے کرا دے، تو یہ باپ بھی گنہگار ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو توحید پرست کے بجائے ایک مشرک کے حوالے کر دیا، اور وہاں اس کی ولایت صحیح معنی میں صحیح ولایت نہیں ہے. تو یہاں اور ایک چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں لا يصح العقد مع اکراہ الولی. اللہ اکبر، کیسے کیسے احکام ہمارے پاس ہیں. اگر کسی لڑکی کے باپ پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی بچی کی شادی میرے ہی سے کریں، ہمارے خاندان ہی میں کریں، اور باپ اپنی مرضی کے بغیر، اس کی ویلنگ نہیں ہے، چونکہ پریشر ہے، اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو ایسے نکاح کی نوبت آتی ہے تو علماء نے کہا لا يصح العقد، ایسا نکاح صحیح نہیں ہوگا. وہی نکاح صحیح ہوتا ہے جس میں باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے. اگر دھمکی دے کر، ڈرا کر، نہیں آپ اپنی بیٹی کی شادی ہم ہی سے کریں گے، ہمارے بچے سے کریں گے، ہمارے خاندان میں کریں گے، اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا. جیسے اس حدیث کا حوالہ دیا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کی، من ترتیب الولایہ، ولایت کا حق کسے حاصل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے باپ ولی ہوگا، باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا. بہت سارے جگہوں پر میں دیکھتا ہوں باپ کے ہوتے ہوئے کسی کو ولی بنا سکتا ہے،
باپ نیابتاً بنا سکتا ہے، لیکن زیادہ حق یہی ہے کہ بچی کا باپ خود ولی بنے، اس لیے کہ بچی کے تعلق سے جتنا رحم دل باپ کا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بچی ایسے اچھی جگہ بیاہی جائے کہ وہاں اس کی زندگی سکون سے گزر سکے۔ اس کے بعد بعض علماء نے بیٹے کو رکھا ہے، بیٹا جوان ہے تو بیٹے کو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، دادا کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد چاچا کا، یعنی باپ کے طرف والے ولی بنیں گے۔ باپ کے گھر والے، باپ کے طرف والے، باپ نہیں ہے، دادا ہے، چاچا ہے، یہ سارے ولی بنیں گے جو اس بچی کی شادی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہا، الولایہ، اگر ایسی عورت ہے، ایسے ملک میں ہے جہاں اس کا کوئی نہیں، باپ نہیں، چاچا نہیں، دادا نہیں، ایسی عورت اگر شادی کرے تو کیسے کرے؟ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، انی وہبت من نفسی، انی وہبت من نفسی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ فقامت طویلا، وہ عورت کھڑی رہی مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کچھ بولے نہیں اللہ کے نبی۔ فقال رجل، ایک آدمی ادھر سے کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے نبی ان لم تکن لک بها حاجہ، اللہ کے نبی زوجنیہا، اللہ کے نبی اگر اس عورت سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دیجئے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابی نے اچھا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل عندک شیء تصدقها، تمہارے پاس اسے دینے کچھ مہر ہے؟ مہر کیا دو گے؟ صحابی نے کہا، ما عندی الا ازاری، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ جو ازار میرے پاس ہے، میرے پاس مہر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اعطیتها ایاہ جلست لا ازارک، اگر تم نے تمہارا ازار اسے دے دیا تم بغیر ازار کے رہ جاؤ گے، تمہارے پاس کیا بھی نہیں رہے گا پہننے کے لیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا، جاؤ جا کر کچھ اور تلاش کرو، بولا اللہ کے نبی کیا بھی نہیں ہے۔ دیکھا اپنے صحابہ کی حالتیں رضی اللہ عنہم وارضاہ، ان کی کیا حالتیں تھیں۔ آج ہم حلق تک کھا کر بھی ناشکر ہیں، ہمیشہ روتے ہیں۔ یہ میں کسی کو فون کاروبار برابر نہیں، پہلی بات یہ بولے گا کاروبار بہت ٹھنڈا ہے، انہوں کب ٹھنڈے ہوتے معلوم نہیں۔ ارے اللہ کا شکر کرو، تمہارے دسترخوان پر اتنے نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، تم کو اللہ ایسے کھلا رہا ہے، ایسے آسودہ گھروں میں ہیں، ایسے اچھا آپ جا رہے ہیں، اللہ کا شکرانہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، اس کی ریاضتوں میں خوب شوق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ نہ اللہ کے دین کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ساری کی ساری ہم پر اترے، نعمتوں کی بارش ہو۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی عبادتیں بجا لا کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، فقال التمس ولو خاتما من حدید، کوشش کرو کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر لاؤ۔ صحابی نے کہا کہ نہیں۔ فقال امعک من القرآن شیء، کیا تم قرآن جانتے ہو؟ کہا کہ سورۃ سماہا، کہا کہ فلاں فلاں سورت یاد ہے، فلاں فلاں سورت میں، کہا کہ یہ سورتوں کو میں مہر بناتا ہوں، اس سورتوں پر تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تو وہاں کا جو مسجد کا متولی ہوگا، اسلامک سینٹر کا جو پریزیڈنٹ ہوگا، یا محلے کا کوئی بڑا ہوگا، وہ ولی بن کر اس کی شادی کرا دے گا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ یہ چند شروط تھے جو میں نے آپ کے سامنے
بیان کیے ہیں کہ ولی بننے کے کیا کیا شرائط ہیں۔ اسلام ایک سسٹم ہے، یہ قانون ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جیسے من میں آیا آپ نے بنا لیا۔ اس کے سارے اصول و ضوابط ہیں کہ ولی کیسے ہونا چاہیے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اگلے خطبوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے عبادات کو شریعت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہیں یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی رزق روٹی میں برکت عنایت فرما۔ اے الہ العالمین، سب کو صحت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں میں کشادگی وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ وہ تمام مسلمان بے قصور مظلوم جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر